السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سامعین ناظرین، تجوید کے احکام، تجوید کے مسائل، قرآن مجید کے حروفوں کو تجوید کے ادائیگی کے ساتھ پڑھنا اور تجوید کے ساتھ ادا کرنا اپنی زبان سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے چند ایک چیزیں جو آج ضروری ہے لیکن مختصر ہے اور بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، ارکان۔ یہ ارکان رکن کی جمع ہے۔ ارکان یہ جمع ہے رکن کی، یعنی ایسے ارکان جو کہ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کے لیے ہمارا تعاون اور ہماری مدد کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ علم تجوید کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1، حروف کے مخارج کا جاننا۔ مخارج یہ جمع ہے مخرج کی۔ مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ کو۔ ارکان میں سے پہلا رکن یہ ہے کہ حروف کے مخارج کا بیان، یعنی حروفوں کے نکلنے کا بیان۔ نمبر 2، حروف کی صفات کو پہچاننا۔ اب صفات کسے کہتے ہیں؟ خوبی کو، اچھائی کو، یعنی عمدہ آواز میں، خوبصورت لہجے میں، تلفظ کے ساتھ، صفات کے ساتھ اس کو پہچاننا۔ نمبر 3، حروف کے تمام احکامات کو جاننا۔ اب اوپر والے جتنے بھی تھے، حروف کے مخارج، حروف کی صفات، یہ دونوں نمبر 3 میں آ جاتے ہیں۔ حروف کے تمام احکامات کو جاننا، وہ احکامات یہ حکم کی جمع ہے اور اس میں مخارج بھی شامل ہیں، صفات بھی اس میں شامل ہیں، جتنے بھی احکام ہیں اس کے اندر وہ شامل ہیں۔ نمبر 4، زبان کو، جس زبان سے ہم حروف ادا کرتے ہیں، زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا۔ یعنی انسان جب زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے زبان کو اس حرف کے مخرج کے ساتھ اس کو ادا کرے، زبان یہ حرکت کرتی رہتی ہے، انسان کے منہ میں یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یہ گھومتی رہتی ہے، کبھی انسان کے دانتوں کے اوپر والے حصے سے لگتی ہے، کبھی نیچے والے حصے سے لگتی ہے، کبھی یہ زبان ہونٹوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو حروف ادا ہوتی ہیں۔ تو یہی چوتھا حکم یہی ہے کہ زبان کو حروف کی ادائیگی کا عادی بنانا۔ یہ تھے ارکان۔ اسی کے ساتھ ملنے والی جو بات ہے دوسری، وہ بڑی اہم ہے، لحن کا بیان۔ لحن کسے کہتے ہیں؟ لحن کی پھر آگے قسمیں بھی ہیں، اب لحن کی تعریف سمجھیں۔ لحن لغوی معنی ہے غلطی کرنا۔ لحن کے لغوی معنی ہے غلطی کرنا۔ اب لحن کا جو اصل اور لغوی اور اس کا یعنی لفظی جو اس کا معنی ہے وہ غلطی کرنا۔
اب اس کی اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا۔ لحن کی اصطلاحی تعریف قرآن مجید کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا۔ اوپر آپ نے ارکان کے اندر یہ بات سماعت فرمائی ہے کہ حروف کو مخارج کے ساتھ پڑھنا، حروف کی صفات کو پہچاننا، تمام احکامات حروف کو اس کے جاننا اور زبان کو صحیح حروف کی ادائیگی کا عادی بنانا۔ لحن ان چیزوں کا، ان صفات کا اور ان ارکان کے برعکس ہے۔ قرآن مجید کو قواعد و تجوید کے خلاف یعنی برعکس، الٹ اس کے پڑھنا، اسی کا نام لحن ہے۔ لحن کی پھر دو قسمیں ہیں، نمبر ایک لحن جلی، نمبر دو لحن خفی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ لحن جلی کیسے کہتے ہیں؟ لحن غلطی کو کہا جاتا ہے۔ اب لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، لحن جلی بڑی غلطی کو، یعنی مکمل تلفظ کے برعکس چلے جانا، حروفوں کو، لفظوں کو ایسے ادا کرنا جو کہ ایک بالکل حروف کی پہچان اس کی ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں لحن جلی۔ اور لحن خفی کسے کہتے؟ لحن خفی کہتے ہیں چھوٹی غلطی کو، ہلکی غلطی کو، معمولی غلطی کو۔ یہ لحن کی دو قسمیں ہیں، جس میں سے مد چھوڑ دینا، غنہ چھوڑ دینا، یا لفظوں کو ذرا سا ہلا کے پڑھ دینا۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن غلطی کو کہتے ہیں، پھر لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی بڑی غلطی، لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔